السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کس حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ ہم اس پہ بات کریں گے۔ سروس ٹریبونل کی چیئرمین اور ایک ممبر کی مدت جو ہے ختم ہونے جا رہی ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، اور دیگر موضوعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، بتائیے گا کہ اس بار رمضان المبارک میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر بھر کی جو انتظامیہ ہے اس کو سخت جو ہے اس مہنگائی کے حوالے سے احکامات جاری کر رکھے تھے۔ باقی تو ڈسٹرکٹ کا ہمیں حوال آپ ہی بتائیں گے۔ دارالحکومت میں ہمیں نظر آیا کہ اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن کیا ہے اور سختی کے ساتھ گراں فروشوں کے ساتھ وہ نبٹ رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب۔ پرائس کنٹرول جو ہے وہ صرف رمضان المبارک کے دوران جو ہے نا وہ ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد انتظامیہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی ہے۔ پرائس کنٹرول سے پہلے جو ہے نا وہ ایک بڑا قدم ہوا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر نے ایک دیرینہ معاملہ تھا۔ آزاد کشمیر آپ کو پتہ ہے کہ 2 نمبر مال کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ دنیا کی ہر 2 نمبر چیز وہ آزاد کشمیر میں پہلے پہنچائی جاتی ہے، فروخت کرنے سے پہلے یہاں مارکیٹنگ اس کی جاتی ہے، پھر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر بلکہ 10 نمبر تک چیزیں یہاں آتی ہیں۔ تو حکومت آزاد کشمیر نے فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام فوڈ ٹیسٹنگ لیبز جو ہیں موبائل، وہ تینوں ڈویژنز میں یہاں مہیا کی ہیں، جنہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ سب سے بڑا قدم یہی ہے جی کہ خالص چیزیں یہاں آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بنی ہوئی چیزیں جن پر مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ موجود ہو، جن کا فارمولہ لکھا ہوا ہو، وہ دستیاب ہوں گی۔ اور یہ جو ہے نا پرائس کنٹرول سے زیادہ بڑا کام ہے۔ یہ اس حکومت کو آپ یہ کریڈٹ دیں، وزیر اعظم کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے جو بات کی تھی اس کو عملی شکل دی ہے، اور یہ شہریوں کے ساتھ سب سے بڑا، قیمتوں سے زیادہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا کرنے والا کام یہ تھا ان کی صحت کو محفوظ کرنے کے لیے کہ آپ ان کو معیاری چیزیں اور خالص چیزیں مہیا کریں۔ رمضان مبارک میں چونکہ ہر چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے، ہم مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ شام کو افطاری کے بعد ہر بندہ کوشش کرتا ہے جی کہ میں نے روزہ جو دن کو بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی شام کو کھا کر وہ جو ہے نا وہ سارا کچھ پورا کرنا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے نا وہ افطاری کی ٹیبل پر مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس کی طلب بڑھتی ہے مارکیٹ میں، تو پھر دکاندار جو ہیں وہ رمضان المبارک کے دوران ایک تو غیر معیاری اور ناقص چیزیں فروخت کرتے ہیں، دوسرا من مانی قیمتیں وصول کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو موبائل ٹیسٹنگ لیب آئی ہے فوڈ کے حوالے سے، یہ انتہائی بروقت اقدام ہے۔ اگر اس کو چلانے والے اچھے طریقے سے اس کو چلا سکے، فوڈ اتھارٹی نے اپنا کام نیک نیتی اور دینداری کے ساتھ کیا، تو فوڈ خالص فوڈ ملے گی، اور پھر پرائس کنٹرول کے حوالے سے انتظامیہ کو اپنا کام کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس وقت رمضان المبارک سے پہلے ایک تقریب میں وزیر اعظم صاحب نے تمام کمشنرز کو احکامات جاری کیے تھے جی کہ پرائس کے کنٹرول کے حوالے سے اگر کسی جگہ سے کوئی شکایت وصول ہوئی تو پھر اس علاقے کا کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ اپنی پوزیشن پر نہیں رہیں گے۔ تو نوکریاں بچانے کے لیے انتظامیہ کو مجبوراً جو ہے وہ آنا پڑا ہے فیلڈ میں۔ اور مظفر آباد کی حد تک تو آپ نے دیکھا ہے کہ تجاوزات ایک ایسے انداز میں ختم کی گئی ہیں کہ آپ اب مظفر آباد میں لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ والا مظفر آباد ہے۔ خصوصاً یہ آپ نیلم پل اور لاری اڈا کا جو علاقہ ہے جہاں سے پیدل چلنا مشکل ہوتا تھا، وہاں تھڑے ہٹائے گئے ہیں، اور جو ناجائز قابضین تھے عوامی راستوں پر ان کو وہاں سے ہٹا کر متبادل جگہیں فراہم کی گئی ہیں۔ لیکن اس کی تکلیف بھی پہنچی ہے بعض لوگوں کو۔ ایسا لگتا ہے جی کہ کچھ لوگوں کا بتہ لگا ہوا تھا جو ناجائز طور پر بٹھائے ہوئے تھے تھڑے، تھڑوں پر قبضے کر کے اپنی مرضی کے لوگ بٹھا کر جو ہے نا ان سے شام کو بتہ وصول کرنے کا مظفر آباد میں یہ ایک پرانا دھندا ہے، اور ایک مخصوص مافیا ہے جو بتہ خوری کرتا ہے تھڑے لگانے والوں سے روزانہ کی بنیاد پر۔ تو انتظامیہ نے کسی دباؤ میں آئے بغیر یہ کام کیا ہے، اور اس کام کی وجہ سے پرائس کنٹرول پر بھی اس کا اثر پڑا ہے جی کہ انتظامیہ کا ایک روب دبدبا اور قانون کا جو
خوف ہے وہ قائم ہوا ہے، اور یہ قائم رہنا چاہیے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو ہمارے جو قصاب بھائی ہیں انہوں نے بہت زور لگایا ہے اس مرتبہ کہ گوشت کا ریٹ انتظامیہ سے لیا جائے، لیکن انتظامیہ نے ان کی ایک بات نہیں مانی۔ یہی بات ہے کہ عوامی حلقوں کی جانب سے اسے اپریشیٹ کیا گیا۔ ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا، اس بار ایک نئی چیز بھی سامنے آئی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مختلف سرکل جاری کیے گئے کہ جو بندہ بھی ان کی خلاف ورزی کرے گا اس سے سزا کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا تاکہ آگاہی ہو سکے ناظرین کی۔ سہیل صاحب، آزاد کشمیر میں پرائس کنٹرول کے حوالے سے ایکٹ کے تحت جو ہے 1977 کا قانون جو ہے وہ موجود ہے، جس کی خلاف ورزی کی صورت میں 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ دکانداروں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر وہ زائد قیمت کو وصول کرتے ہیں، کوئی شکایت ملتی ہے تو اس کی تحقیقات پر درست ثابت ہوتی ہے تو وہ نہ صرف گرفتار ہوں گے بلکہ ان کو جرمانہ بھی ہوگا اور 3 سال کی قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو صارفین ہیں، جو خریدار ہیں، وہ دکاندار سے بل تحریری لینے اور ادائیگی کی رسید لینے کے مجاز ہیں۔ اگر کوئی بندہ کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ دکاندار سے بل طلب کرتا ہے، اگر کوئی دکاندار بل نہیں دیتا تو اس کے خلاف بھی یہی سزا، یہی قانون لاگو ہوتا ہے اور اس کو بھی 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور شہریوں سے یہ اپیل کی گئی ہے، ڈپٹی کمشنر مظفر آباد نے سرکولر جاری کیا ہے جی کہ شہری ہر بندہ جو خریداری کرتا ہے، جس بھی دکان سے خریداری کرتا ہے، سبزی خریدتا ہے، فروٹ خریدتا ہے، گوشت خریدتا ہے، گروسری خریدتا ہے، جہاں سے بھی خریداری کرتا ہے وہ بل لے، بل لینے کے بعد ادائیگی کی رسید لے، اسی بل پر ہی بے شک رسید ہو۔ اگر کوئی دکاندار اس سے انکار کرتا ہے تو انتظامیہ کو آگاہ کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں مانیٹرنگ سیل اور شکایات سیل قائم کر رہے ہیں، وہاں جا کر اگر کوئی شکایت موصول ہوتی ہے تو پھر اس پر کارروائی اگر مؤثر انداز میں کی جائے تو میرے خیال میں سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ شہری ہر چیز خریدنے کے ساتھ اس کا بل جو ہے نا وہ وصول کریں تاکہ ثبوت کے طور پر شکایت کے ساتھ لگایا جا سکے جی کہ فلاں چیز کی قیمت یہ تھی اور اسے دکاندار نے زیادہ قیمت وصول کی۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا، ہمیں یہ بات بھی پہلی دفعہ نظر آئی ہے کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور بلدیہ جو ہے وہ ہمیں ایک پیج پہ نظر آئے ہیں۔ بلدیہ کے انیجیٹک میئر جو ہیں سکندر گیلانی، وہ اور مجسٹریٹ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی اس سارے عمل میں سرگرم رہی اور مل کے انہوں نے شہر کے اندر گرینڈ آپریشن کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں، اس تسلسل کو جاری رہنا چاہیے؟ سہیل صاحب، تجاوزات جو ہے نا وہ ہٹانا بلدیہ کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انتظامیہ کا کام جو ہے نا وہ قانون نافذ کرنا ہے، اور بلدیہ اور انتظامیہ جب ملتے ہیں دونوں تو پھر موقع پر جو ہے نا کارروائی آسان ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو اچھی طرح یہ اس دورانیے میں یہ بات محسوس ہوئی ہوگی کہ بلدیہ کی جانب سے جو تجاوزات اٹھانے کے دوران جو کارروائی ہوئی یا بلدیہ کا شامل ہونے سے یہ ممکن ہوا ہے کہ تجاوزات جو ہے نا وہ بآسانی ہٹائی جا سکیں۔ اس سے پہلے یہ بلدیہ کے کھاتے میں ڈالی جاتی تھی کہ یہ تجاوزات کے پیچھے بلدیہ کا ایک مافیا ہے جو شام کو بتا وصول کرتا ہے۔ یہ ساری تجاوزات انہوں نے کروائی ہوئی ہیں۔ ریڈی والے جو ہیں ان کو متبادل جگہ ملنی چاہیے، جو حلال رزق کمانے کے لیے جو لوگ جو ہے نا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں ان کو ایک مناسب جگہ پر باعزت طریقے سے بٹھایا جانا چاہیے تاکہ وہ رزق حلال کما سکیں۔ لیکن رکاوٹیں پیدا کر کے، پیدل چلنے والوں کا راستہ بند کر کے، ٹریفک بند کر کے جو کاروبار ہوتے ہیں وہ کسی صورت درست بھی نہیں ہے، ناجائز ہیں، اور لوگوں کو تکلیف دے کر جو آپ کمائی کرتے ہیں وہ تو ویسے بھی جو ہے نا وہ مذہبی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی وہ درست نہیں ہے۔ آئیوی صاحب یہ بتائیے گا، دارالقوم مظفر آباد شہر کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے سبزی منڈی کا، اس کے لیے جگہ بھی مختص کر لی گئی ہے، لے لی ہے، وہاں پہ شفٹنگ کے عمل میں کیا پرابلمز ہیں؟ لیکن 2 مسئلے ہیں مظفر آباد کے، ایک سبزی منڈی کا، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس کا ہے۔ اور سلاٹر ہاؤس کے لیے تو فنڈز منظور ہو چکے ہیں، میرے خیال میں اس پر ٹینڈر ہو جانا چاہیے تھا، کام شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ اور سبزی منڈی کے لیے بھی جگہ مختص کر کے وہاں پیسے خرچ کر کے ایک جگہ بنائی بھی گئی ہے جو اگرچہ شہر سے تھوڑا سا باہر ہے لیکن جگہ موجود ہے۔ اب انتظامیہ کا یہ کام ہے، بلدیہ کا یہ کام ہے، دونوں مل کر جو ہے وہ جگہ جگہ سبزی کی، تھوک سبزی کی جو دکانیں ہیں وہ بند کروا کر منڈی میں یہ لے جائیں، اور منڈی سے ہی قیمتیں کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ چیزوں کی جو دستیابی ہے، جو کمی پیدا کی جاتی ہے، جو قلت پیدا کی جاتی ہے، وہ بھی منڈی سے ہی کنٹرول ہوتی ہے ہمیشہ، قیمتیں بھی منڈی سے کنٹرول ہوں گی۔ اور یہ رکاوٹ تو کوئی بھی نہیں مجھے نظر آتی، بظاہر یہ صرف اس کا تعلق نیت سے ہے۔ اور وہ توقع رکھنی چاہیے کہ کمشنر مظفر آباد مسعود رحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی نگرانی میں مظفر آباد کے شہریوں کا جو دیرینہ معاملہ ہے، یہ 2 دیرینہ مطالبات ہیں، سلاٹر ہاؤس اور سبزی منڈی کے، سبزی اور فروٹ منڈی کے کام کے لیے جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ یہ ان کے پاس بھی آخری موقع ہے۔
جب وہ کمشنر نہیں رہیں گے تو پھر یہ چیزیں جو انہوں نے کیے ہوئے کام ہیں وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. آئمی صاحب آگے چلتے ہیں, سیاسی امور پہ بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ شنید ہے کہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے, کیا کہتے ہیں, کیا ایجنڈا ہوگا قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں؟ اس وقت دو بڑے ایشو چل رہے ہیں جی. ایک تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 جو ہے اس کو اصل روح کے مطابق نافذ کرنے کے لیے عدالت العالیہ کے ڈویژنل بینچ نے فیصلہ صادر کر رکھا ہے. حکومت کے پاس جو ہے نا وہ اس ایکٹ پر عمل درآمد کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے, اور حکومت ایک قابل قبول متفقہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے نا وہ نافذ کرنے کے لیے سرکار میں ہے. اور مبینہ اطلاعات یہ ہیں کہ جمعے کے روز تک قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جو ہے نا وہ بلایا جا سکتا ہے, جس میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 میں کچھ ترامیم جو ہیں وہ اور جو متفقہ ایکٹ بنایا جا رہا ہے وہ پیش ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اور خبر بھی ہے جی کہ جو قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے اس میں آئین میں ترمیم کے حوالے سے جو ہے نا مسودہ وہ بھی پیش کیا جائے گا. آئین میں ترمیم کے لیے مسودہ پہلے قانون ساز اسمبلی کے عام اجلاس میں ہی پیش ہوتا ہے, جو سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیجا جاتا ہے. پھر سلیکٹ کمیٹی اس پر اس کی نوک پلک درست کرنے کے بعد اتفاق رائے کرنے کے بعد منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کرتی ہے, جہاں آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ضروری ہے. قانون جو ہے وہ سادہ اکثریت کے ساتھ بن جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے جی کہ حکومت کوئی بڑا کام کرنے جا رہی ہے. اس حوالے سے کوئی خاموش سرگرمیاں بھی جاری ہیں پچھلے 4-5 دن سے, اور وزیر اعظم صاحب یہاں موجود ہیں. اور آئین میں ترمیم کے حوالے سے اگر کوئی مسودہ سامنے آتا ہے تو اس میں قانون ساز اسمبلی کے حلقوں میں اضافے, چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اور آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے اختیارات کے حوالے سے معاملات زیر کار ہو سکتے ہیں. اس کا پتہ تو ایجنڈا سامنے آنے پر پتہ چلے گا. ہماری جو مبینہ اطلاعات ہیں جو سیکریٹریٹ میں رومرز چل رہے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ 16ویں آئینی ترمیم پر کام ہو رہا ہے, اور چند لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے. یہ معاملہ سیگا راز میں رکھ کر ہی اس کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے. اگر چودھری انوار الحق صاحب یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک حکومت جو ہے نا وہ ایک انقلابی سمت کی طرف گامزن ہو سکتی ہے, لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ کر سکیں. اچھا ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے رمضان میں بھی ایک بڑا کام ہوا, حکومت کی تبدیلی ہوئی اور چودھری انوار الحق کا رات کے پچھلے پہر جو ہے پرائم منسٹر بن گئے. اس مرتبہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں کچھ بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے اور خاموشی میں ہو رہا ہے. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب, آگے چلتے ہیں کہ شنید یہ ہے کہ سروس ٹریبونل کے جو چیئرمین ہیں اور ان کے جو ممبر ہیں ان کی مدت جو ہے 8 مارچ کو ختم ہونے جا رہی ہے. کیا اس میں بھی وہی چیف الیکشن کمشنر والا معاملہ ہوگا یا فوری طور پہ حکومت اس پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے اور اس معاملے کو بھی حل کرنے جا رہی ہے؟ سروس ٹریبونل میں چیئرمین اور ممبران کی تعیناتی کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو, بلکہ حکومت آزاد کشمیر کو ہے. اس حوالے سے عدالت کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے جی کہ حکومت سروس ٹریبونل میں تعیناتیوں کے حوالے سے چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ساتھ مشاورت کرے گی یا مشاورت کرنی چاہیے. تو یہ معاملہ جو ہے چونکہ آئندہ چند دنوں میں یہ ضرورت پیش آ گئی ہے. چیئرمین سروس ٹریبونل اپنی مدت پوری کر رہے ہیں اور ایک ممبر جو ہے ان کی مدت بھی پوری ہو رہی ہے, اور ان دونوں اسامیوں پر تعیناتی جو ہے وہ ناگزیر ضرورت ہے, کیونکہ ہزاروں کیسز ملازمین کے وہ سروس ٹریبونل میں زیر کار ہیں. اور سروس ٹریبونل میں اگر ایک ممبر جو ہے نا وہ نہ ہو تو اس کا فرق پڑتا ہے, اگر 2 نہ ہوں تو پھر تو بالکل ہی فرق پڑتا ہے, اور چیئرمین نہ ہوں تو پھر وہ غیر فعال ہو جاتا ہے. تو سروس ٹریبونل میں تعیناتی جو ہے نا فوری ضرورت ہے, اور اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ موجودہ سیکرٹری قانون جو ہیں چودھری سجاد صاحب ان کو چیئرمین سروس ٹریبونل لگائے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے, جبکہ ایک ممبر کی بھی تعیناتی ہونی ہے. اس حوالے سے ابھی کوئی بات حتمی نہیں ہے, مشاورت ہو رہی ہے, اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں یہ مبینہ ہیں, اور جب اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا تو پتہ چلے گا جی کہ کس کو لگایا گیا ہے اور یہ کس کی کنسلٹیشن سے لگایا گیا ہے. تعیناتی کے بعد جو اگر معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو پھر کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. ابھی صاحب آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں طویل عرصہ سے اس امر کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کیا جائے. تو اس تناظر میں اسپیکر قانون ساز اسمبلی نے ایک ممبر اسمبلی نبیلہ ایوب کی سربراہی میں 10 رکنی جو ہے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو اپنی تجویز دیں گی قانون سازی کے حوالے سے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ بچوں کے حقوق کے تحفظ خصوصاً چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے آزاد کشمیر میں قانون سازی کی ضرورت محسوس کی گئی ہے, اور اسپیکر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب نے جو ہے اپنی
اسمبلی کے اندر جو ہے نا جو زیر بحث آتی ہیں چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نبیلہ ایوب صاحبہ جو ہیں ایڈوائزر وزیر اعظم کی، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو 10 ممبران اسمبلی پر مشتمل ہے۔ یہ کمیٹی بچوں کے حقوق، چائلڈ لیبر کے خاتمے اور جو بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے ان کے اسکول میں لے کر جانے اور ان کے دیگر معاملات کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ قانون سازی تجویز کرے گی، سفارشات دے گی، اور پھر یہ سفارشات جو ہے نا حکومت کو بھیجی جائیں گی جو قانون سازی کرے گی۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب۔ اگلے پروگرام میں نئے سوالات، نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔